اسی طریقے سے اس زبان کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس زبان کے اندر چکھنے کی صلاحیت کا ہونا یہ اللہ کی ایک الگ نعمت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، وہ ہاتھ کی نعمت ہے۔ یہ ہاتھ کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس ہاتھ کے اندر ان انگلیوں کا ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ان انگلیوں کا حرکت کرنا یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ آپ دیکھتے چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے۔ ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، اب اس کو ہمیں کھانا ہے۔ یہ ہاتھ اللہ نے دیا ہے، اس ہاتھ سے ان انگلیوں سے اس کھانے کو اٹھائیے، اٹھا کر کے اپنے منہ کے اندر ڈال لیے، اور منہ کے اندر ڈال کر کے آپ اگر اس کھانے کو ایسے ہی حلق سے نیچے اتارنا چاہے تو اتر تو سکتا ہے، لیکن بہت دشواری کے ساتھ اترے گا نا۔ اب منہ کے اندر ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس منہ کے اندر یہ 32 دانت رکھے ہیں، ان سے اس کھانے کو چبائیے، نرم کیجئے۔ نرم کرنے کے بعد اب ہمیں اس کو حلق سے نیچے اتارنا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو دیکھیے، کسی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس حلق کے اندر 2 راستے بنائے ہیں۔ ایک راستہ تو اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان اس سے کھائے، وہ کھانے کی چیز چلی جائے۔ ایک راستہ اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان پیے، وہ پینے کی چیز چلی جائے۔ اگر کھانے والے راستے میں پانی چلا گیا تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اگر پانی والے راستے میں کھانا چلا گیا تب بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور آگے چلیے، ہم انسان کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، دونوں کام ایک ساتھ کرتے ہیں۔ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو پانی کو پانی والے راستے میں اور کھانے کو کھانے والے راستے میں پہنچا رہی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے حلق کے اندر ایک کوا ہوتا ہے، ایک گوشت کی بوٹی ہوتی ہے۔ وہ کیا کام کرتی ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ پانی والے راستے پر چپک جاتی ہے، اور انسان جب پانی پیتا ہے تو کھانے والے راستے پر چپک جاتی ہے۔ کھانے کو ایک طرف پہنچاتی ہے، پانی کو ایک طرف پہنچاتی ہے۔ جس طرح آج کا نوجوان کہتا ہے کام کر کے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، آج مجھ سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، آج میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ آپ ذرا سوچ کر کے بتلائیے، آپ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر ڈال کر کے بتلائیے کہ اگر کسی دن یہ گوشت کا ٹکڑا، یہ گوشت کی ذرا سی بوٹی کہہ دے کہ آج میں تھکی ہوئی ہوں، میں آج اپنا کام نہیں کروں گی، تو بتاؤ کیا انسان زندہ رہ جائے گا؟ رہ جائے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ آگے چلیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 راستے بنائے ہیں۔ اب ان راستوں کے اندر سے وہ کھانا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر، ہماری اس باڈی کے اندر بہت ساری مشینیں بنا رکھی ہے۔ لیور ہے، پھیپڑے ہیں، اسی طریقے سے بہت ساری مشینیں ہیں۔ جب انسان کھاتا ہے تو کھانے کو نیچے پیٹ کے اندر اتارتا ہے، 2 منٹ، 5 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹے کے بعد وہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ حضرت امام قیم جوزی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ کھانا ایک انسان کھا رہا ہے، چھوٹی سی بوٹی ہے، اس کو اپنے پیٹ کے اندر اتار لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بوٹی کو پیٹ کے اندر جانے کے بعد یہ تمام کی تمام مشینیں بند کر دے، جتنی انسان کے باڈی کے اندر یہ مشینیں لگائی گئی ہے، ان تمام کی تماموں کو بند کر دے، تو حضرت امام قیم جوزی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ وہ اس کی چھوٹی سی بوٹی 50 سال میں جا کر کے ہضم ہوگی۔ کتنے سال میں جا کر کے؟ 50 سال میں جا کر کے ہضم ہوگی۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ادھر کھا رہے ہیں، ادھر ہضم ہو رہا ہے، ادھر کھا رہے ہیں، ادھر ہضم ہو رہا ہے، لیکن انسان کو کبھی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ کھاتا تو رہتا ہے، کبھی اس کو ہدایت نہیں ہوتی۔ وہ ایک مرتبہ کہہ دے الحمدللہ، وہ ایک مرتبہ کہہ دے اللہ تیرا شکر ہے، شکر ادا نہیں کرتا۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، انسان شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنی ساری نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ان تمام نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ آگے چلیے،
ایک نعمت میں آپ کو بتاتا چلوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، وہ ہے زندگی کی نعمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں زندگی دی ہے، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، لیکن آج ہم اس زندگی کو کہاں گزار رہے ہیں؟ آج کا نوجوان اپنی زندگی کو کہاں برباد کر رہا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ سب کے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کتنی زندگی دی گئی؟ اللہ کے نبی کو کتنی زندگی ملی؟ 63 سال کی زندگی ملی۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی 63 سال کی زندگی دی ہے، اور 63 سال کی زندگی تو دی، لیکن قرآن کریم کے اندر کہہ دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن انسان اپنی زندگی کو کہاں گزار رہا ہے، کہاں برباد کر رہا ہے؟ آؤ میں آپ کو اس مختصر سے وقت میں اور مختصر سی بات کو بتاتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اپنی زندگی کو کہاں برباد کر رہے ہیں، کہاں ہم اپنی زندگی کو کھو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 63 سال کی زندگی دی۔ آپ اس 63 میں سے 3 حصے کیجئے، 21، 21 42 اور 21 63، اور آپ ایمانداری سے بتلائیے کہ اگر ایک نوجوان 24 گھنٹوں کے اندر 8 گھنٹے نہ سوئے تو اس کی تندرستی، اس کی صحت خراب ہوگی، اچھی رہے گی؟ خراب ہو جائے گی نا۔ اور جب وہ روزانہ 8 گھنٹے سو رہا ہے تو اس کی 63 سال کی زندگی میں سے 21 سال سونے میں گزرتے ہیں۔ آپ حساب لگا لینا۔ اسی طریقے سے انسان کام بھی کرتا ہے، ڈاکٹر ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، یہاں تک کہ کوئی مزدور ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ اور جب وہ روزانہ 8 گھنٹے کام کر رہا ہے تو اس کی 63 سال کی زندگی میں سے 21 سال کام میں گزر گئے، 21 سونے میں گزار دیے، 21 کام میں گزار دیے، 42 سال زندگی سے نکل گئے، کوئی احساس نہیں ہوا، کوئی نوافل نہیں پڑھی، کوئی نمازیں نہیں پڑھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن 63 سال میں سے 42 سال تو نکل گئے، کہاں عبادت کی ہے؟ اب بچے ہمارے پاس کتنے سال؟ 21 سال۔ اتنا بچہ نابالغی کی حالت میں رہتا ہے، گھر والے بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں کرتے، اور آج تو اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بھی باپ کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ میری اولاد میرے پاس پڑی ہوئی ہے، وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے اس بچے کو ہلا کر کے، اس کو اٹھا کر کے کہہ دے کہ آ تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھنے، وہ کبھی نہیں کہ اس کو توفیق ہوتی کہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے۔ پھر کہتے ہیں کہ مولانا، مفتی صاحب، حافظ صاحب، ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ہماری اولاد باتیں نہیں مانتی۔ ارے جب تو اس کی اصلاح نہیں کر رہا ہے، جب تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، تو وہ کہاں سے تیری بات مان لے گی؟ آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ رات کو 2 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں، یہاں تک کہ 5 بج جاتے ہیں، بس پڑا ہوا موبائل دیکھ رہا ہے، فیس بک چلا رہا ہے، انسٹاگرام چلا رہا ہے، یوٹیوب چلا رہا ہے۔ کبھی باپ کو توفیق نہیں ہوتی کہ میری اولاد رات کو 2 بجے کہاں سے آ رہا ہے، رات کو 12 بجے کہاں سے آ رہا ہے۔ کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس سے معلوم تو کر لے کہ تو آ کہاں سے رہا ہے، تو اس سے پوچھ تو لے کہ تیرا تعلق کہاں جڑا ہوا ہے، تو اس موبائل کو چلاتا ہے، اس میں دیکھتا کیا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کی بات نہیں مانے گی تو اور کس کی مانے گی؟ آپ کو چاہیے کہ آپ کا بچہ موبائل چلا رہا ہے، فون چلا رہا ہے، تو آپ کو اتنا تو ضرور چاہیے کہ آپ اپنے بچے کا 1 ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور موبائل چیک کریں کہ اس کے اندر دیکھتا کیا ہے، اس کے اندر چلاتا کیا ہے۔ آج موبائلوں سے نہ جانے کیسی کیسی خرافات ہو رہی ہے۔ میرا مقصد ادھر جانا نہیں ہے، میں آپ کو دوسری طرف جہاں میں چل رہا تھا میں ہی لے کر کے چلوں، کیونکہ وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے۔ تو ہمیں 21 سال ہمارے پاس بچتے ہیں، 15 سال نابالغی کی حالت میں گزارتے ہیں،
42 سال وہ زندگی کے نکل گئے سونے میں اور کام میں، اور 15 نابالغی کی حالت میں گزر گئے، تو 42 اور 15 57 سال زندگی سے نکل جاتے ہیں، تو یہ احساس نہیں ہوتا۔ انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو ایک وقت کی نماز میں مشکل سے 15 منٹ لگ جاتی ہے، تو 5 وقت کی نماز میں 75 منٹ لگتی ہے، اور 63 سال کی زندگی میں تقریباً پونے 2 سال بیٹھتے ہیں۔ آپ پورے 2 سال لگا لیجئے کہ ہم نے 2 سال نمازیں پڑھی، بچے 4 سال، ان 4 سالوں کے اندر اور بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں، بیاہ شادیاں ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، آپ ڈیوٹی کر کے گھر پر آتے ہیں، بیوی کہہ دیتی ہے کہ فلاں کام ہے وہاں چلیے، فلاں بازار سے سامان لانا ہے وہاں چلیے، گویا کہ آپ نے 4 سال اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 63 سال کی زندگی دی، 21 کام میں گزر گئے، 21 سونے میں گزر گئے، 15 نابالغی کی حالت میں گزر گئے، 4 سال اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار دیے، اور 2 سال نمازیں پڑھی۔ میں قسم کھا کر کے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج کا نوجوان پابندی کے ساتھ ان 2 سالوں کے اندر بھی نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی ہمیں جنت دے سکتا ہے، لیکن آج کا حال ایسا ہو چکا ہے کہ انسان 2 سالوں کے اندر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا، تو 63 سال کی زندگی یہ ہم نے ایسے ہی گزار دی۔ اس لئے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کریں گے نا انشاءاللہ؟ کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتلائیے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر زبان سے کچھ بات غلط نکل گئی ہو تو علماء اکرام سے اصلاح کی امید رکھتا ہوں۔ اما توفیقی الا باللہ۔ جزاکم